السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، آج میں آپ کے سامنے صدقہ فطر کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کروں گا کہ صدقہ فطر دینے کا مقصد کیا ہے، صدقہ فطر کن لوگوں پر واجب ہوتا ہے اور اس کی مقدار کیا ہے، کتنا نکالنا واجب ہے اور کس وقت نکالنا واجب ہے۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کو آج میں آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ بیان کروں گا کہ صدقہ فطر کیوں نکالا جاتا ہے اور کتنا نکالا جاتا ہے، کب نکالا جاتا ہے اور کن لوگوں پر واجب ہے۔ تو اس سے پہلے کہ میں آپ کے سامنے وہ ساری تفصیلیں رکھوں، آپ تمام احباب سے درخواست ہے کہ جو ہمارے اس چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لے تاکہ اسی طرح دینی مسائل اور اسلامی پیغام اور دینی میسج آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ہماری اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب تک ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی دینی مسائل سے واقف ہو سکے اور مسائل کی روشنی میں اپنے صدقہ فطر کو ادا کر سکے۔ تو ناظرین، صدقہ فطر دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان رمضان المبارک میں جو عبادات کے اندر کمی بیشی کرتا ہے، عبادات میں جو کمی کوتاہی ہوتی ہے، اسی طرح کچھ لغویات ہم سے ہو جاتے ہیں یا چھوٹے موٹے جو گناہ ہم سے سرزد ہوتے ہیں رمضان کے مہینے میں، اسی کی پاکیزگی کے لیے اور اسی کی بھرپائی کے لیے صدقہ فطر کا حکم دیا گیا ہے کہ انسان صدقہ فطر جب ادا کرتا ہے تو رمضان میں جتنی بھی اس نے کمی بیشی کی ہے، چاہے وہ گناہوں کی لائن سے ہو یا عبادات میں کمی کوتاہی کی لائن سے ہو، اللہ ان تمام کو صدقہ فطر دینے کی وجہ سے معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح دوسرا بڑا اور اہم مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہماری دی ہوئی رقم غریبوں اور مسکینوں اور تنگ دستوں تک پہنچ جائے تاکہ وہ غریب اور وہ بیچارہ جس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ وہ عید کی خوشی منا سکے، اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ وہ عید کے دن اپنے بچوں کے لیے کپڑے لے سکے، تو ہمارا جو صدقہ فطر ہے وہ ان غریبوں تک، ان یتیموں تک، ان مسکینوں تک اور ان تنگ دستوں تک پہنچ جائے تاکہ وہ بھی عید کی خوشی میں ہمارے ساتھ شامل ہو سکے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ مالدار کے بچے عید کے دن نئے کپڑے پہن کر جب گلی کوچے سے نکلے تو غریب کا بچہ اپنے گھر سے باہر اس وجہ سے نہ نکلے کہ کہیں شرم کی وجہ سے اس کے باپ کی بے عزتی نہ ہو جائے کہ آج اس کے باپ نے اسے عید کا کپڑا لے کر نہیں دیا۔ تو صدقہ فطر دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ عید کی خوشی میں غریب لوگ بھی شامل ہو جائیں۔ اس لیے ہر صاحب ایمان پر ضروری ہے کہ اگر اللہ نے اسے وسعت دی ہے تو وہ اپنی طرف سے اور اپنے اہل و عیال کی طرف سے صدقہ فطر نکال کر ان غریبوں تک، ان مسکینوں تک اور ان بیواؤں تک اور ان تنگ دست اور لاچار لوگوں تک پہنچائے جن کے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ وہ عید کی خوشی میں ہمارے ساتھ شامل ہو سکے۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم یہ نہ سمجھے کہ وہ ہمارے پاس آئیں گے تو ہم انہیں صدقہ فطر دیں گے، بلکہ ہم خود ڈھونڈیں، ہم اپنے اطراف میں، اپنے محلے میں، اسی طرح اپنے گاؤں میں ایسے لوگوں کو تلاش کرے کہ جن کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، جن کو اللہ نے اتنی وسعت نہیں دی ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے عید کے کپڑے لے سکے اور عید کی خوشی میں ہمارے ساتھ شامل ہو سکے۔ تو ناظرین، یہ تو صدقہ فطر کا مقصد تھا کہ صدقہ فطر کیوں دیا جاتا ہے۔ اب صدقہ فطر کن لوگوں پر واجب ہے؟ تو جو مسلمان اتنا مالدار ہو کہ اس پر زکوٰۃ واجب ہو، یا اس پر زکوٰۃ واجب نہیں لیکن ضروری اسباب سے زائد اتنی قیمت کا مال و اسباب ہے جتنی قیمت پر زکوٰۃ واجب ہو، تو اس پر عید کے دن صدقہ دینا واجب ہے، چاہے وہ سوداگری کا مال ہو یا سوداگری کا نہ ہو، اور چاہے اس مال پر سال گزر چکا ہو یا نہ گزرا ہو، اس صدقے کو شریعت میں صدقہ فطر کہا جاتا ہے کہ جو شخص صاحب نصاب ہو، جس پر زکوٰۃ واجب ہے، اس پر صدقہ فطر بھی واجب ہے، لیکن زکوٰۃ میں شرط یہ ہے کہ اس کے مال پر سال گزر چکا ہو، پھر اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ لیکن صدقہ فطر میں سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر عید کے دن فجر کی نماز کے وقت وہ صاحب نصاب ہو گیا، اس کے پاس اتنا مال ہے کہ جتنے مال پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، تو اس پر صدقہ فطر واجب ہو جائے گا۔
اب صدقہ فطر کس دن واجب ہوتا ہے؟ تو عید کے دن جس وقت فجر کا وقت آتا ہے اسی وقت یہ صدقہ فطر واجب ہوتا ہے۔ اگر کوئی فجر کے وقت آنے سے پہلے مر گیا یا اس کا انتقال ہو گیا تو اس پر صدقہ فطر واجب نہیں ہوگا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ عید کی نماز پڑھنے سے پہلے، عیدگاہ جانے سے پہلے ہی ہم صدقہ فطر ادا کر دیں۔ اب ایک مسئلہ یہ ہے، کیا ہم رمضان کے مہینے میں صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں، یا اگر کوئی عید سے پہلے نہیں دیا تو کیا عید کے بعد وہ صدقہ فطر دے سکتا ہے؟ تو اگر آپ رمضان کے مہینے میں بھی اگر صدقہ فطر دیتے ہیں تو آپ کا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی عید کی نماز سے پہلے نہیں دیا ہے تو اسے عید کی نماز کے بعد دینا ضروری ہے۔ اسی طرح صدقہ فطر اپنی طرف سے واجب ہے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے واجب ہے کہ اگر کوئی آدمی ہے اس کے اہل و عیال میں بالغ بچے بھی ہیں اور نابالغ بچے بھی ہیں تو باپ پر صرف نابالغ اولاد کی ذمہ داری ہے کہ باپ جو ہے اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرے گا۔ بالغ اولاد کی طرف سے باپ کو دینا واجب نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی بالغ لڑکا ہو اور وہ مجنون ہو یا اس کے دماغی حالت ٹھیک نہ ہو تو باپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کی طرف سے وہ صدقہ فطر ادا کر دے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم صدقہ فطر کن چیزوں سے ادا کریں، صدقہ فطر میں کیا چیزیں دی جائے؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں عام طور پر 4 چیزوں کا صدقہ فطر نکالا جاتا تھا۔ پہلی چیز گندم یعنی کہ گیہوں کا صدقہ فطر، یا جو کا، یا کھجور کا، یا کشمش کا۔ اللہ نے آپ کو جس حیثیت کا مالک بنایا ہے آپ ان 4 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کے اعتبار سے صدقہ فطر ادا کر دیں۔ اگر آپ گندم کے لحاظ سے صدقہ فطر ادا کر رہے ہیں تو آپ کو 2.25 سیر گیہوں صدقہ فطر ادا کرنا ہوگا، یا اس کی جو قیمت بنتی ہے وہ قیمت آپ کو ادا کرنا ہے۔ اب آپ اپنے علاقے میں دیکھیں کہ آپ کے علاقے میں عام طور پہ گیہوں کس قیمت کا کھایا جاتا ہے، تو عام طور پہ آپ کے علاقے میں جس قیمت کا گیہوں لے کر کھایا جاتا ہے یا آپ کے گھر میں جس قیمت کا گیہوں استعمال ہوتا ہے اس کی قیمت نکال لیں، اور پھر اس قیمت کے اعتبار سے 2.25 کلو گیہوں کی جو قیمت بنتی ہے آپ یا تو گیہوں دے دیں، یا اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اس گیہوں کی قیمت غریب کو دے دیں تاکہ وہ پیسے اس کے کام آ سکے۔ اگر ہم نے اسے گیہوں صدقہ فطر میں دیا، کیا معلوم اس کے گھر میں کوئی بیمار ہو اور اس کے پاس دوا کے پیسے نہیں ہے اور ہم جا کر صدقہ فطر میں اسے گیہوں دے رہے ہیں تو کیا وہ گیہوں اس کی بیماری میں کام آئے گا؟ تو جتنا ہو سکے ہم سے ہم گیہوں یا گندم یا جو یا کھجور یا کشمش یہ 4 چیزیں دینے کے بجائے اس کی جو قیمت بنتی ہے وہ ہم صدقہ فطر میں ادا کریں تاکہ غریب ان پیسوں سے اپنی ضروریات کو پوری کر سکے۔ تو اگر ہم گیہوں یعنی گندم کے لحاظ سے اگر صدقہ فطر ادا کر رہے ہیں 2.25 سیر گیہوں کی جو قیمت بنتی ہے وہ ایک آدمی کی طرف سے صدقہ فطر ہوگا۔ اب اگر ہم جو یا کھجور یا کشمش کی ان تینوں کے لحاظ سے اگر ہم صدقہ فطر ادا کرنا چاہتے ہیں تو 3.5 کلو جو یا 3.5 کلو کشمش یا 3.5 کلو کھجور کی جو قیمت بنتی ہے وہ قیمت کے اعتبار سے ہم صدقہ فطر ادا کریں۔ لیکن یہاں میں ان مالدار حضرات سے جن کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے، جو صاحب وسعت ہے، ان سے ادباً یہ درخواست کروں گا اگر اللہ نے آپ کو صاحب مال بنایا ہے، اگر اللہ نے آپ کو مال و دولت سے نوازا ہے تو ہم گیہوں اور گندم سے صدقہ فطر ادا نہ کریں۔ یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو متوسط درجے کے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ نے گیہوں کے اعتبار سے صدقہ فطر دیا تو آپ کا صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا، بلکہ ادا ہو جائے گا۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو صاحب وسعت، صاحب حیثیت اور صاحب مال بنایا ہے تو آپ جو کے اعتبار سے یا کشمش کے اعتبار سے یا کھجور کے اعتبار سے صدقہ فطر ادا کریں تاکہ آپ کے ان پیسوں سے غریب کا زیادہ بھلا ہو سکے۔ تو ناظرین، یہ صدقہ فطر کے تعلق سے چند مسائل تھے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سارے مسائل سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اگر آپ نے ان مسائل کو سمجھ لیا ہے تو ان مسائل کی روشنی میں اپنے صدقہ فطر کو ادا کرنے کی کوشش کریں اور ان مسائل کو اپنے دوست احباب تک خوب شیئر کریں تاکہ وہ بھی
کوئی ان مسائل سے واقف ہو سکے اور ان مسائل کی روشنی میں اپنے صدقہ فطر کو ادا کرے۔ آخر میں آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اگر ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولے، اور اگر ہمارے اس چینل پر آپ نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔